علم نہ صرف انسان کو روشن بلکہ کامیاب بھی بناتا ہے اور تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تو پھر تعلیم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے، آپ کی پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنے قابو میں لے لیا۔ پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا اور چاند میں انسان نظر آیا۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی اور گہرائی میں انسان نظر آیا۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی۔ یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ ایجوکیشن ٹیچرز ہاؤ ٹو لائیو۔ تعلیم ذہن کو سکاراتمک کی اور موڑتی ہے، سبھی مانسک نکاراتمک کے وچار دھاراؤں کو ہٹاتی ہے۔ تعلیم ہم سبھی کے برائٹ فیوچر کے لیے ایک آوشک اپکرن ہے، ایک اسینشل ٹول ہے۔ ہم زندگی میں تعلیم کے اس اپکرن کا یوز کر کے کچھ بھی اچھا اچیو کر سکتے ہیں۔ تعلیم سماج میں لوگوں کے بیچ سبھی بھید بھاؤں کو ہٹانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اور علم ایک ایسی سمپتی ہے، ایک ایسی دولت ہے جسے نہ تو کوئی چرا سکتا اور نہ ہی کوئی چھین سکتا۔ اگر ہمارے پاس پراپرٹی ہوگی، جائیداد ہوگی، زمین ہوگی، کوئی بھی چھین لے گا۔ ہمارے پاس پیسے ہوں گے، کوئی بھی لوٹ لے گا۔ اگر ہمیں پڑھے لکھے ہوں گے تو ہم سے کوئی کچھ نہیں چھین سکتا۔ علم ہی ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے پر کم نہیں ہوتی بلکہ اس کی وپریت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا، ہم نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہمارے سماج میں جو ایجوکیٹڈ ویکتی ہیں، لوگوں نے ان کا ایک الگ ہی مان سمان ہوتا ہے، لوگوں نے سماج میں رسپیکٹ بھی دیتے ہیں۔ اس لیے انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹرینڈ ہو، وہ پرشکشت اور ایک تربیت یافتہ ہو۔ اس لیے کہ آج کے سمے میں ہماری لائف میں پڑھائی کا مہتو ہو گیا ہے اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی، تعلیم ہم سبھی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس۔ اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے سماج میں سمان ملتا ہے جس سے ہم سر اٹھا کر کے جی سکتے ہیں۔ تعلیم آج کے جدید ٹیکنالوجی کی دور میں کافی اہم ہے۔ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ تعلیم وہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس ان لائف۔ تعلیم زندگی میں کامیابی کی چابی ہے۔ ایجوکیشن از اے چیف ڈیفense فار اے نیشن۔ تعلیم میں قوم کے لیے اہم دفاع ہے۔ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون۔ تعلیم ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے۔ اٹ گائیڈ اس ان ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیژن۔ یہ ہمیں صحیح درست فیصلے لینے میں رہنمائی کرتی ہے۔ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ٹیک ایجوکیشن۔ ہر ایک تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر ایک کو ہے۔ اٹ انہینس دا مینٹل ایبلٹی آف اے پرسن۔ تعلیم انسان کو ذہنی طور پر تعلیم انسان کی ذہنی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ اٹ ہیز دا ایبلٹی ٹو شیپ ون سیلف ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ کسی کی زندگی، تعلیم کسی کی زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ It improves the way of living and raises the social and economic status of individuals. یہ زندگی گزارنے کے طریقے کو بہتر بناتی ہے، افراد کی سماجی معاشی حیثیت کو بلند کرتی ہے۔ It prepares oneself or others intellectually for mature. یہ خود کو یا دوسروں کو ذہنی طور پر بالغ ہونے کے لیے تیار کرتی ہے۔ There is no limit to take education. تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایجوکیشن میکس لائف بیٹر اینڈ پیسفل۔ تعلیم انسان کی زندگی کو بہتر اور پرسکون بناتی ہے۔ اگر ہمیں انیائی سے جیتنا ہے، اگر اتیاچار سے جیتنا ہے تو پھر ہمیں پڑھنا لکھنا ہوگا اور پڑھ لکھ کر کے ایک طاقتور انسان بننا ہوگا۔ یاد رہے، جو قوم جوہر تعلیم سے محروم رہتی ہے وہ تو زندگی گزارنے کا ہنر جانتی ہے، نہ سر اٹھا کر کے زندگی گزار سکتی ہے۔ اور ایسے سے ہم سب سے بہت کمزور ہیں نا، اس کی وجہ صرف اور صرف تعلیم کا رجحان نہ ہونا ہے۔ ہم نے 73 سالوں سے اپنے بھروسے جینا نہیں سیکھا بلکہ دوسروں کے بھروسے جینا سیکھا ہے۔ اگر ہم نے آپس میں مل کر مسلم سماج کی ترقی کے بارے میں کوششیں کی ہوتی نا تو آج ہمارا معاشرہ ہندوستان میں تعلیم یافتہ ہوتا اور ہمیں حکومتوں سے امداد کی ضرورت نہ پڑتی اور نہ ہی شکوے کرنے پڑتے۔ اب یاد رکھیے دوستو، اب ہمیں اپنی کشتی اپنے ہاتھوں سے بنانی ہوگی۔ ہمارے زوال پذیر ہونے مسائل کی اصل وجہ تعلیم سے بے رغبتی ہے۔ جب ہم تعلیم میں آگے ہو جائیں گے تو ہم اپنے حقوق خود بخود حاصل کر لیں گے اور ہم یہ شکوہ بھی نہیں کریں گے کہ ہماری پسماندگی کی ذمہ دار حکومت ہے۔ حکومت ہماری ترقی کے لیے ایک قدم ہماری اور بڑھاتی ہے، تو ہمیں ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے حکومت کی اور 4 قدم بڑھانے ہوں گے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم تعلیم میں رغبت رکھیں گے۔ تو آئیے برادران ملت اسلامیہ اٹھیں اور کھڑے ہوں اور ایک مل کر کے مسلم سماج
ایک لائحہ عمل تیار کریں، اس پر عمل پیرا ہو۔ قرآن مجید میں رب ارشاد ربانی ہے، واہ واہ لا یغیر ما بکم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ برادر ملت اسلامیہ، ٹائم کی بہت قلت ہے، آخری ایک میسج کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام دوں گا۔ جی دیکھیے آج کے دور میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ جاب دی جائے، اچھی خاصی سیلری بھی مل جائے گی، اچھے اور سندر مکانات بھی تعمیر کر لیں گے، زرق برق لباس پہن کر کے خوشی سے زندگی جئیں گے، اور یہ ہیں ساری امیدیں جن کے پیچھے انسان اپنی اچھی خاصی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ آدھی زندگی ان امیدوں کو کرنے میں اور آدھی زندگی ان امیدوں کو پورا کرنے میں، بس اس کے پلے میں کچھ نہیں آتا، بس امیدیں حسرتیں بن کے رہ جاتی ہیں۔ انسان کی امیدیں انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ آج دیکھیے آج ہمارا مسلم سماج کا نوجوان کیا سوچتا ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی زندگی واہ جینی ہے، ابھی مرنا تھوڑی ہے، ابھی کئی عیش کرنے ہیں، کئی عیاشیاں لوٹنی ہے۔ جب بڑھاپا ہو جائے گا تب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے رب کو کنوینس کر لوں گا، اپنے رب کو اگری کر لوں گا۔ برادران ملت اسلامی، افسوس وہ سبحان بڑھاپا اللہ، اس کی زندگی میں آنا ہی نہیں تھا، ماشاء اللہ۔ اس بڑھاپے کا اس زندگی میں دخل ہونا ہی نہیں تھا، وہ چل پڑا شہر خاموش کی اور۔ ماشاءاللہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آنے والا، لوگ سوچتے ہیں کہ اس سال نہ صحیح آئندہ سال رمضان کے روزے رکھیں گے، اس سال نہ صحیح آئندہ سال نیک ضرور بنیں گے۔ افسوس قبرستان گواہ ہے، کئی سارے ایسے لوگ پہنچ چکے ہیں جنہوں نے آئندہ سال نیک بننے کی امیدیں باندھی تھی، وہ چل پڑے شہر خاموش کی اور۔ امیدوں کو چھوڑو، یہ اچھے بیگ بیلیس، یہ زرق بھرا لباس، یہ اونچے اونچے مکانات، یہ شاندار محلات، یہ کئی ایکڑوں تک پھیلی ہوئی جائیداد، یہ پیسہ، یہ اولاد، یہ رشتہ دار، یہ گہرے دوست، کوئی کام آنے والی نہیں چیز ہے، کوئی کام آنے والی چیز ہے وہ تیرے کیے ہوئے اچھے برتاؤ، کیے ہوئی بھلائیاں اور واہ ایسے واہ واہ سرطانوں میں واہ، پڑھنے سبحان والی اللہ۔ اولاد جسے تو کم سمجھتا ہے نا بھائی سب کچھ ہے، کبھی نہ کبھی ضرور تیرے نام فاتحہ لگے گی، تیرے لیے تیری لیے دعائیں مغفرت کرے گی، تیرے نام یتیم اناث بچوں میں نیاز تقسیم کرے گی۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم مت دیں، آپ اپنے بچوں کو اچھی اچھی ڈگریاں پاس کروائیں، اپنے بچوں کو اچھی اچھی پوسٹیں دلوائیں، اپنے بچوں کو جس ڈپارٹمنٹ میں جس فیلڈ میں آپ کوالیفائڈ بنانا چاہے بنائیں، لیکن مذہبی تعلیم کے بعد اپنے نظریات کو بدلو، اپنے وچار دھاراؤں کو بدلو، واہ واہ۔ آئیڈیالوجیز کو چینج کرو، اپنا مقصد پہچانو، اپنے ہدف پہ دھیان رکھو، نا امید نہ ہو، سنگھرش کرو، اپنے آپ کو ہرا ہوا گمان مت کرو، اب جد و جہد جاری رکھو، اب تعلیم کو جاری رکھو، ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگے، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ پڑھے گا انڈیا، پڑھے گا انڈیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیڑھیاں انہیں مبارک ہو جنہیں چھت تک جانا ہے، سیڑھیاں انہیں مبارک ہو جنہیں چھت تک جانا ہے، اپنی تو منزل آسماں ہے، راستہ ہمیں خود بنانا ہے۔ اب سفلتا ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، پر کوشش نہ کریں یہ تو غلط بات ہے، اور رکھ حوصلہ، وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا۔ واہ واہ۔ نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی، ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ واہ پلیز واہ۔ یو ٹرائی اینڈ ڈونٹ اسٹاپ۔ تھینکس اے لاٹ ٹو آل آف یو فار لسننگ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ واہ، بہت ہی بہترین انداز میں یہ بچہ آپ حضرات کے سامنے روبرو تھا۔